قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر إلى الوالدين رحمة تكون حجة مبرورة وعمرة مبرورة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ہمارا سابقہ درس جو ہے وہ اطاعت والدین پہ تھا، کیونکہ والدین کی اطاعت جو ہے یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ حتیٰ کہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ کعبے پر دیکھنے سے رحمت آتی ہے، قرآن پاک کو دیکھنے سے رحمت آتی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے والدین کو دیکھنے سے بھی رحمت آتی ہے، اور اپنے استاذ اور اپنے شیخ کو دیکھنے سے بھی رحمت آتی ہے، یعنی صرف دیکھنے سے رحمت آتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی جب کعبۃ اللہ میں آئے اور داخل ہو دروازے سے تو وہیں سے یہ دعا مانگے، چونکہ جو نظر پہلی کعبے پہ پڑے گی جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی۔ تو یہ دعا بھی مانگے یا جو بھی اس کے دل میں دعا ہو مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رحمت کی نظر سے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو حج مبرور اور عمرہ مبرور کا ثواب دیں گے، صرف دیکھنے سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولو مئۃ مرۃ، نے کہا ہم نے دل میں 100 دفعہ دیکھے والدین کو۔ تو آپ نے فرمایا واللہ اطیب وازکا، اللہ کے یہاں رحمت بہت بڑی ہے، تمہارا کیا ہے 100 دفعہ مانگنے سے۔ تو صرف دیکھنے سے یعنی یہ عالم ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ارید ان اجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ حل من ابواک، کہا، انہوں نے کہا میرے والدین زندہ ہیں۔ میں جاؤ پہلے ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر تم جہاد کے لیے آنا، اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر ان کی خدمت کو جہاد سمجھو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنا رفیق جنت میں دکھلا دے کہ کون میرا ساتھی ہوگا۔ اسی لیے میرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ أَبِي بَکر، لیکن دونوں کے رفیق میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رفیق جنت میں ملے گا، اللہ نے حضور کو تو یہیں سے دے دیا کہ ابھی بھی وہ رفیق پھر غار بھی ہے، پھر مزار بھی ہے، پھر ہجرت بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ حضور کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں محلے میں جاؤ، فلاں گلی میں جاؤ، وہاں ایک کسائی ہوگا گوشت بیچ رہا ہوگا، بس وہی تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، آئے تو آ کے سامنے بیٹھ گئے اس دکان کے، دیکھتے رہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں، بالکل برابر جو حق ہے وہ دے رہا ہے، یہ نہیں میں سمجھوں کہ زیادہ دیتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا، وہ نہیں کر رہا۔
اس کے بعد جب وہ دکان کے گوشت بیچنے سے فارغ ہو گیا تو تھوڑی سی ایک پوٹلی گوشت کی بھی رکھ لی. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے آپ اپنے ساتھ آج رکھ لیں. انہوں نے کہا بالکل اہلاً و سہلاً. فرماتے میں دیکھنا چاہتا تھا ابھی کون سی اس کا عمل ہے جس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے. کہتے ہیں میں ان کے گھر میں آیا, دیکھا کہ وہاں ایک کونے میں چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت ہے, بیچاری معذور ہے. مجھے اس نے سامنے بٹھایا اور کہا کہ پہلے میں والدہ کی خدمت کر لوں, بعد میں پھر آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کے کپڑے دھوئے, طہارت کرائی, وضو کرایا. اس کے بعد اس کی پیالے میں جا کے اس نے شوربہ بنایا اور شوربہ بنا کے آیا اور ایک ایک چمچی اس کو دینے لگا, جو زیادہ تو لے نہیں سکتی تھی. وہ جتنا منہ کھولتی تھی اتنا وہ چمچی ڈال دیتا تھا. جب اس نے اشارہ کیا کہ بس میں نے اب کھا لیا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے سنا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں پھر قریب چلا گیا تو میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے نے بڑی خدمت کی ہے, تو اس کو حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا جنت میں. تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا اور اللہ نے اس کو کس لیے ساتھی بنایا ہے. کیونکہ اللہ کے راستے پہ قربانی دینا, والدین کی خدمت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ نے مصیبت بھی بڑی اٹھائی ہے نا. پہلے اس کو حمل ہوتا ہے 8 مہینے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے بیچاری. اس کے بعد جو ولادت ہے وہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ گویا موت و حیات کا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر اس نے 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, تو 2 سال تک وہ بیچاری اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے کپڑے دھوتی ہے, اس کی پلیدی پاک کرتی ہے. یہ ساری قربانی کوئی آسان تو نہیں ہے. اس لیے حضور سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے, فرمایا اموں کا, تیری ماں. کہا ثم من, پھر اس کے بعد فرمایا اموں کا. کہا پھر یا رسول اللہ, فرمایا اموں کا. پھر چوتھا دفعہ پہ فرمایا ابو کا, تیرا باپ بھی. وہ 3 دفعہ کیوں کہا کہ والدہ نے مشقت بھی 3 دفعہ برداشت کی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ 3 دفعہ کا مرتبہ جو ہے عطا فرمایا. ایک دن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا ای العمل احب الی اللہ, کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا, نماز کو اپنے وقت میں ادا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ بر الوالدین, والدین سے بھلائی کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ والدین کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں. تو حقوق الوالدین جو ہے یہ بھی اکبر الکبائر میں ہے. جیسے شرک اکبر الکبائر ہے, اسی طرح حقوق الوالدین یعنی نافرمانی جو ہے وہ بھی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ والدین کی اطاعت والے لوگ جو ہیں وہ بڑے جلدی سے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ 3 دعوات, 3 دعائیں ہیں جو ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں. 3 دعوات مستجابات, اور وہ پہلی دعا آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جو والدین کے لیے دعا مانگتا ہے, وہ سب سے پہلی دعا ہے. ودعوت المسافر, مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ودعوت المظلوم, اور جو مظلوم ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ان دعاؤں کے بارے میں بھی آدمی خیال رکھے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
والدین کی زندگی میں تو میں نے جو خدمت کرنی تھی کی ہے، لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو کیا ان کی موت کے بعد بھی میں ان سے کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، کہ ان کے لیے دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے قربانیاں کرو، تو یہ ثواب بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ اور ایسا ایک دفعہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک بیٹا بڑا نافرمان تھا اپنے والدین کا، والدین فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس نے جتنی ان کے لیے دعائیں کی ہیں نا، جتنی اس نے اس کے لیے ثواب بخشا ہے، اللہ نے اس کو فرما برداروں میں شامل کر دیا، کہ جو زندگی میں نہیں کر سکا لیکن بعد میں تو وہ نبھا رہا ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا کیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قبسات، اس میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت تھا، صحابہ وہی موجود تھے، وہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے لیکن حضرت کی زبان نہیں کھل رہی تھی، وہ جلدی سے دوڑے اور حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو صحابی ہے، اور صحابی کے لیے تو جہنم حرام ہے، لیکن اس کو تو زبان نہیں کھلتی کہ کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں، اس کا کوئی ماں باپ؟ اس نے کہا جی ماں زندہ ہے، فرمایا لے آؤ۔ حضرت وہاں پہنچے، دیکھا کہ واقعی اس کیفیت میں ہے، اس کی والدہ بھی آ گئیں۔ آپ نے فرمایا بی بی کیا تم علقمہ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں بڑی ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اور کہا حضور اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، ان کے لیے رہنا کھانا پینا جو اعلیٰ انتظام کرتا ہے، میرے لیے وہ نہیں کرتا ہے۔ اور پھر میں صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ انہوں نے پوچھا حضور لکڑیاں کیوں اکٹھی کریں؟ میں آگ جلا کے میں تیرے بیٹے کو ڈالتا ہوں۔ اب تو جناب اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا تمہاری نافرمانی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، وہ ساری غلطیاں معاف کی۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں تو حضرت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، فوراً زبان بھی کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے تنبیہ سے وہ بھی جلدی راستے پہ آ گئی، ورنہ کہتے ہوئے چلو جی میں نہیں مانتی، یہ ذاتی معاملہ ہے، یہ کوئی دین کا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ چونکہ حکیم الاسلام بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، آپ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کی تو چیخیں نکل گئی، میرے سامنے میرا بیٹا جلایا جائے۔ تو بہرحال کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔